امام حسن بادشاہ نے معاہدہ کیا. کل میں پہنچا تھا مولا حسن امیر کی شہادت، مولا کو شہادت مل گئی. اب یہ اگلا جو دور آیا یہ دور بڑا سخت ہے. اب تھوڑی آپ نے توجہ فرمایا. اس دور میں کوفے پہ اپنی مرکزی حکومت قائم کر لی گئی. جب کوفے پہ اپنی مرکزی حکومت قائم کر لی گئی اور امام حسین کو بیعت کے لیے مطالبہ کر لیا گیا اور 4 لوگوں کا نام حاکم شام اپنے بیٹے کو بتا کے گیا تھا کہ ان 4 لوگوں نے تیری بیعت نہیں کرنی. ان میں سے سب سے اوپر جو نام تھا وہ حسین ابن علی. داد آپ دے چکے، نعرے آپ لگا چکے، اب یہ تاریخی حقائق ہیں، تھوڑا بیدار ہو کے ان کو ضرور سنیں. سب سے اوپر نام حسین ابن علی، اس سے بیعت کریں. اب جب باپ نے کوشش کی تھی اور حسن نے بیعت نہیں کی تو وہ بیٹے سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا؟ کیونکہ اب وہ ملوکیت کو امامت میں بدلنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اب تک زمانہ ہمیں بادشاہ کہہ رہا ہے، جانشین پیغمبر نہیں کہہ رہا. تو ہم جانشین پیغمبر بننے کے لیے نبی کے بیٹے سے بیعت ضروری ہے. حسین ابن علی نے انکار کیا، قیام کر دیا میرے بادشاہ حسین. میرے مولا حسین اپنے ساتھیوں کو لے کے مکہ اور مکہ سے جب بیٹھے ہیں مولا، تو اب یہاں پر ایک کردار ہے جو ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ مولا علی بھی کوفہ آئے، امام حسن بھی کوفہ آئے، اور امام حسین بھی جب مدینہ سے چلے تو کوفہ کی جانب جا رہے تھے. تو کوفہ میں کیا ہو رہا تھا جو 3 امام وہاں جا رہے تھے؟ یہ سوال ضرور سنیں. آخر کوفہ میں اتنی مرکزیت کی ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تقاریر میں کہا کہ کوفہ میں شیعہ نے علی کی بھی کثرت تھی، لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد شیعہ نے علی کو یا شہید کر دیا گیا تھا یا زندانوں میں بند کر دیا گیا. اب یہاں جو خطوط گئے ہیں نا مولا امام حسین، ان میں سے سلیمان بن سرد خلائی ایک کردار ہے کوفہ کا، جس نے خط لکھا امام حسین اور اپنے گھر میں بہت سے لوگوں کو بٹھا کے ان کی تائید لکھی. ایک خط کوفہ سے ہانی بن عروہ جو جناب مسلم کے میزبان تھے، یہ کوفہ کے بہت بڑے سردار تھے. ان کی سرداری کا میں اپنے بچوں کو یہی بتا دیتا ہوں کہ 12,000 جوان تلواریں لے کے ان کے پیچھے چلتے تھے. آج بابا سرکار جس بندے کے ساتھ 4-6 گارڈ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا روب والا ہے. 12,000 جوان حفاظت کے لیے جس کے پیچھے چلے، وہ کتنا بڑا سردار ہے. یہ سردار ہانی بن عروہ ہیں، یہ علی کی محبت میں غرق ہے، یہ حسین ابن علی کو خط لکھا. اب جب خطوط مکہ پہنچ رہے تھے اور خبر شام والے کو پہنچ گئی، اب یہاں پر اس نے بہت سے جعلی خطوط اپنے لوگوں سے شیعہ بن کے حسین ابن علی کو لکھوائے. یہ باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنی کہ تاکہ پتہ چلے کہ کوفہ سے خطوط لکھنے والے کون تھے. وہ جو خط تھے، خط اور خطوط کے متن جو ہیں وہ دونوں ہی کتابوں میں. جو شیعہ خط لکھ رہے تھے، جو علی کے نوکر خط لکھ رہے تھے، ان کے خط کا مضمون کیا ہوتا تھا؟ حمد الہی، آل محمد کے گھر کی توصیف، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ مولا آپ جلدی آئیے، ہم آپ سے بیعت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں علی کا، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں حسن کا، ہم آپ کی قیادت میں، ہم کبھی بھی نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھا کوفے کا، ہم نہ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتے نہ نماز عیدین پڑھتے. جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم نے نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی اقتدار میں. یہ تھے شیعوں کے خط کے مضامین. اور جو حاکم شام کے بندے لکھ رہے تھے، اب وہ بھی خط تاریخ میں لکھے ہوئے. لہلہاتی ہوئی فصلیں، میوہ دار درخت آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ذہن بتا رہا ہے کہ امامت کو کیا سمجھ. بڑی اہم ایک بات آج کی، کیونکہ مجھے کل کی گفتگو سے مسلسل، کل کیونکہ آخری مجلس ہوگی ہماری اس نشست کی، تو اس مہینے سے مسلسل پڑھنے کے لیے مجھے یہ تمہید بڑی ضروری ہے. آپ تھوڑا جا کے اس تمہید کو ضرور سن لیں. اب یہ خطوط بتا رہے ہیں کہ وہ امامت کے مزاج کو کیا سمجھ رہے ہیں. وہ میووں کے لالچ دے رہے ہیں، وہ فصلوں، وہ دریاؤں کے لالچ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میں 5 یا 6 منٹ میں گفتگو کو بالکل کلوز کروں. اب یہاں پر یہ لالچ دیا جا رہا ہے. مولا امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا.
جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفے کا گورنر نعمان ابن بشیر، جناب مسلم پہنچے سب سے پہلی پناہ گاہ مختار کے گھر میں۔ جناب مختار نے جب دیکھا کہ ہم اپنے قیام کرنا ہے تو جناب مختار جناب مسلم کو ہانی کے گھر چھوڑ کے خود گئے تھے۔ جو لوگ علی مولا کی شہادت کے بعد علی کے شیعہ کوفہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، ان کو واپس لینے گئے تھے کہ آؤ اب دوبارہ قیام کرنا۔ اس لیے آپ کو شہادت امام حسین میں مختار کا جو کردار ہے نا کہ مختار اس وقت کہاں تھے، تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جناب مختار علی کے شیعوں کو قیام کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوفہ سے نکل گئے۔